بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق، اور آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ حقیقتاً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا تعلق بہت ہی بڑے دینی گھرانے سے ہے اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں، تو ان کے میں تعارف کرواتا چلوں ان کا کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی یہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں جو دین کو آگے لے کے چل رہی ہیں۔ تو میری مراد حضرت مولانا یحییٰ فاروقی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، ہر بندہ جو ہے، ہر کوئی اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ابتدا سے لے کے ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک دینی خاندان ہے، الحمدللہ۔ والد صاحب ہمارے عالم ہیں، حافظ محمد عبداللہ صاحب فاروقی، اور ہمارے چچا جو ہیں وہ بھی عالم ہیں۔ آگے میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی عالم ہیں، بڑے چچا جو تھے وہ بھی ماشاءاللہ عالم تھے، اور 3 بھائی ہم حافظ ہیں۔ آگے تین بھتیجے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، اور اس طرح یعنی کہ پورا خاندان جو ہے ابتدا سے علماء کا خاندان ہے کہ والد صاحب نے سٹارٹنگ سے ہمیں دین کی طرف ہی رائج کیا، تو الحمدللہ اسی طرف ہی کچھ جو ہے سکول کی تعلیم کے بعد پھر مسلسل جو ہے ہم دینی تعلیم کی طرف ہی چلے، اس لیے کہ خاندان جو ہے سارا دین کی طرف مائل ہے، تو والد صاحب نے ہماری تربیت جو ہے وہ دینی کی اور ہمیں دین ہی کی طرف رائج کیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ دینی تعلیم کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا، کب کیا، اور یہ دینی تعلیم آپ نے حاصل کہاں سے کی؟ سب سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے ابتدا میں اسکول میں لوگ جو ہے عام جو پہلی روٹین تھی کہ پہلی کلاس سے لے کے 5 کلاس تک عام اسکولوں میں پڑھا جاتا تھا۔ 5 کلاسز کے بعد پھر جو ہے میں نے والد صاحب سے ہی گھر میں ہی قرآن حفظ کیا، پورا قرآن گھر میں حفظ کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے میں نے مڈل کا امتحان دیا، 2 یا 3 مہینے پڑھ کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جو ہے وہاں پہ میں نے مڈل کا امتحان دیا، قلعہ محمدیہ میں۔ اس کے بعد پھر 9th اور 10th جو ہے یہ ریگولر کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے یہ دینی تعلیم کی طرف آئے، میٹرک کرنے کے بعد پھر ہم دینی تعلیم کی طرف آئے۔ سٹارٹنگ سے ہم نے مدرسہ شروع کیا، ساتھ ہی جو ہے پھر FA کیا، فاضل عربی کیا، یہ سارا جو ہے یہ جامعہ عربیہ بھی میں نے کیا نا۔ دینی تعلیم تو یہاں مکمل ہونے کے بعد پھر چلے گئے جامعہ عربیہ میں۔ جامعہ عربیہ جو ہے وہ ایک بڑا ایک عظیم ادارہ ہے، ظاہر ہے وہ بڑی دیر سے وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے، پڑھائی ہے، اس لیے ہم وہاں پہ گئے کہ وہاں پہ جو ہے دوسری کنٹری سے استاد جو ہیں وہ مدینہ سے مبعوث ہیں، وہ مصر سے اساتذہ تھے ہمارے دور میں نا۔ تو وہاں پہ پہلی دفعہ تو والد صاحب مجھے لے کے گئے، انہوں نے ہمیں ایڈمیشن نہیں دیا نا۔ قاری عطاء الرحمن صاحب مدنی ہیں محترم، انہوں نے ہمیں ایڈمیشن نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مولویوں کے لڑکے صاحبزادے جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں زیادہ مدارس میں، اس لیے انہوں نے ہمیں ایڈمیشن نہیں دیا۔ پھر میں ایک نصر العلوم مدرسہ ہے 4-5 مہینے وہاں پہ میں رہا۔ اس کے بعد پھر آئندہ سال جو ہے پھر میں جامعہ عربیہ میں گیا، پھر انہوں نے الحمدللہ ہمیں داخلہ دیا۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ پورا جو ہے رابعہ، سادسہ، عالمیہ جو ہے وہاں رابطۃ المدارس العالمیہ ان کا بورڈ ہے، وہاں پہ میں نے جو ہے یہ پورا تعلیم وہاں پہ کی، اور تقریباً 7 سال کا زمانہ جو ہے جامعہ عربیہ میں پڑھتے رہے۔ قلعہ دیدار سنگھ سے ڈیلی جاتے ہم وہاں پہ، اور ظہر کی نماز کے ٹائم پہ واپس آتے۔ تکرار وغیرہ جو ہوتا تھا وہ گھر میں آ کے کرتے نا۔ تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ 7 سال میں پھر میں نے ایک چھٹی جامعہ عربیہ سے نہیں کی،
چاہے وہ بارش ہے یا موسم صحیح ہے یا خراب ہے یا گرمی ہے یا سردی ہے، کچھ بھی ہے۔ بلکہ 7 سالوں میں جامعہ عربیہ میں میری ایک چھٹی بھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے یونیفارم وردی جو ہے وہ سفید لگائی ہے، اور جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بعد ایک دن بھی میں بغیر وردی وہاں پہ نہیں گیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جس وقت ہم رابعہ میں پہنچے، اچھے اساتذہ تھے، ایک مصر کے استاد تھے ہمارے، قطر النداء وہ پڑھاتے تھے، اور 2 اور بھی مصر کے اساتذہ تھے، جو ہے سید العدل حنفی عبدالرب، ابھی مجھے ان کا نام یاد ہے، وہ کچھ تجوید پڑھاتے، کچھ عربی کے سبجیکٹ پڑھاتے، اور تقریباً باقی جو ہے 4-5 استاد اس وقت مبعوث تھے مدینہ یونیورسٹی سے، جن میں سے مولانا سالم صاحب تھے، انہوں نے جو میراث کی کتاب ہے اس کے اوپر انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، وہ بھی میرے استاد ہیں، اور مولانا عبید الرحمن مدنی وہ جو تھے وہ مالکی المذہب تھے، وہ بھی مدینہ یونیورسٹی سے مبعوث تھے، وہ بھی ہمارے استاد تھے۔ مفتی نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے ہیں، یہ سارے ہمارے اساتذہ تھے۔ رابعہ میں جس وقت میں پہنچا، ساتویں پھر جو ہے نا میں نے حماسہ کتاب جو ہے اس کے تقریباً 50 قصیدے جو ہیں ان کا میں نے اردو ترجمہ کیا، وہ چھپا نہیں ہے، ابھی میرے پاس موجود ہے۔ اور ساتھ ہی پھر میں نے قرآن پاک کی معلومات کے بارے میں کتاب لکھنی شروع کر دی، یہ میرے پاس ابھی کتاب موجود ہے، حظیرۃ التحقیق من الدقیق۔ یہ میں جامعہ عربیہ میں جس وقت میں 4تھے سال میں تھا تو یہ کتاب میں نے شروع کی، اور جس وقت دورہ حدیث کمپلیٹ ہوا اور یہ کتاب بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوئی۔ یعنی یہ آپ نے پڑھائی کے دوران؟ ہاں جی، یہ طالب علمی کے زمانے میں کچھ اس میں جو ہے ابھی جو تحقیق ہے اس سے ہٹ کے کچھ باتیں بھی ہیں، جیسے حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ میں نے بغیر تحقیق کے جو عام چلتی تھی اس وقت میں نے 6 سال اور 8 سال بھی لکھی، ایسی کوئی باتیں جو طالب علمی کے زمانے میں ہیں وہ میں نے اس میں لکھی ہیں۔ تو اس میں 1500 قرآنی معلومات کو میں نے جمع کیا ہے کوسچن آنسر کی شکل میں، تاکہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اسکول کے لڑکے، یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں پڑھتے، تو کوسچن آنسر کے ایک کوسچن ہے، ساتھ ہی اس کا آنسر دے کے اس طریقے سے جو نا وہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، ذہن میں بھی رہتی ہے، ذہن میں بھی رہتی ہے، اور آدمی کا ٹائم جو ہے وہ بھی زیادہ لگتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں، بالفرض قرآن کے کون سے نام ہیں، ٹھیک ہے، کون سے ذاتی نام ہیں، کون سے صفاتی نام ہیں، اور قرآن پاک میں کتنے مقام پہ آیا ہے، جیسے لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن مقدس میں 70 مقامات پہ آیا ہے۔ اسی طرح تورات اور انجیل جو ہے، تورات 18 مقام پہ ہے، انجیل 12 مقامات پہ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، اس لیے کہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو جس طرح یہ 5 قرآن کے ذاتی نام ہے، قرآن ہے، فرقان، ذکر، کتاب اور تنزیل، باقی اس کے علاوہ صفاتی نام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے غزوات جو ہیں، پھر قرآن پاک میں جتنے انسان کے ساتھ تعلقات، اس کے اعضاء کتنے ہیں، کتنے حیوانات کا ذکر ہے، کتنے حشرات کا ذکر ہے، کتنے پرندوں کا ذکر ہے، یہ سارا آپ کو اس میں محفوظ کرنے میں تو کافی زیادہ محنت 4 سال کا ٹائم لگا مجھے الحمدللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ہم مدرسے سے آتے، ساتھ ساتھ جو ہے جو کتابیں پڑھتے، جو وہاں سے معلومات ملتی وہ ساتھ میں لکھتا جاتا، اس کے بعد جو ہے یعنی یہ پورے 4 سال میں یہ کتاب جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، کافی زیادہ معلومات اس میں جمع کی۔ جی ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ طالب علم اس معنی میں ایک چھٹی بھی نہیں ہے، پھر جو ہے نا مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، پھر ٹائم نکال کے جو ہے نا وہ کتاب وغیرہ لکھنا۔ تو میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ ضرور خریدیں۔ اچھا حضرت، دورہ حدیث آپ نے کہاں سے کیا؟ جی، دورہ حدیث حضرت میں نے جامعہ عربیہ میں کیا، جی باقی اللہ کا شکر ہے رابعہ میں، سادسہ میں، عالمیہ میں میری جو ہے اچھی پوزیشن آتی رہی۔ اور دورہ حدیث میں آپ کو کہ اختیار ہوتا ہے رابطۃ المدارس الاسلامیہ جو لاہور میں ہے، تو ان کی طرف سے میں نے امتحان دیا، اور اتحاد المدارس کی طرف سے بھی میں نے امتحان دیا تھا دورہ حدیث کا۔ تو وہاں پہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ اگر اردو میں پیپر کرنا چاہتے ہو یا انگلش میں حل کرنا چاہتے یا اردو میں حل کرنا چاہتے ہو، آپ کو اختیار ہے۔ دورہ حدیث میں نے گجرانوالہ جامعہ عربیہ سے کیا، اور میں نے پورے پیپر جو ہیں وہ سارے عربک میں حل کیے، جتنی بھی کتابیں تھیں وہ صرف جو ہے میں نے ہی عربی میں حل کیے تھے، اور ان کے بورڈ سے
پنجاب پاکستان میں سے میری چوتھی پوزیشن تھی رابطۃ المدارس الاسلامیہ سے۔ اسی دوران جو ہے مولانا ضیاء الرحمن صاحب گجرانوالہ کے جو محتمم ہیں، نائب محتمم، انہوں نے مجھے دورہ حدیث کے دوران ہی انہوں نے مجھے اسلام آباد بھیج دیا کہ ترمذی شریف کی شرح حدیث کی العرف الشذی، العرف الشذی وہ مولانا انور شاہ کشمیری کی، اور وہ پڑھاتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آگے مولانا چراغ الدین صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ان کی جو ہاتھ کی لکھی ہوئی ترمذی شریف کی شرح تھی اس کو کمپیوٹرائز کرنا تھا، اس وجہ سے آ کے انہوں نے مجھے اسلام آباد بھیجا کہ آپ یہ حدیث کی شرح جو ہے آپ پڑھو گے۔ تو ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب ہیں، دعویٰ اکیڈمی کے ہیڈ بھی تھے اسلام آباد میں، اسلامی یونیورسٹی میں، وہ پھر کمپیوٹر سے چیک کرتے تھے، وہ میں پڑھتا تھا۔ وہاں سے جا کے پھر ہمیں تو یونیورسٹیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے یونیورسٹی کی طرف نہیں گیا تھا، تو ان گجرانوالہ والے جو جامعہ والے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بھیجا، یہ ان کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ وہ پھر میں نے العرف الشذی کی 2 جلدیں میں نے پڑھی، ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب نے کمپیوٹر میں تصحیح کی، وہاں پہ میں رہتا، انہوں نے پھر مجھے ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب نے مجھے کہا، ایگری کیا کہ آپ لازمی جو ہے یونیورسٹی میں آپ پڑھو، آپ کو اگر ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، میں آپ کا تعاون کروں گا۔ انہوں نے کوشش کر کے پھر مجھے جو ہے اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو جو ہے نا وہ دینی تعلیم، صحیح۔ تو دنیاوی تعلیم آپ نے جو ہے نا وہ کب شروع کی اور کہاں تک آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ دینی تو ابھی شروع نہیں کی، یہ تو مدرسے کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی تعلیم میں نے ایف اے کیا اور فاضل عربی کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ملا بی اے آنر میں۔ بی اے آنر کے لیے انہوں نے مجھے 2 سال یو آر یعنی یونیورسٹی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے 2 سال مجھے وہاں پہ انگلش اور عربک کا کورس کرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی یونیورسٹی میں وہاں پہ کوئی اردو فیکلٹی نہیں تھی، ابھی اردو فیکلٹی بنی ہے، جس وقت ہم وہاں پہ تھے یا تو انگلش فیکلٹی تھی یا عربک تھی نا، تو اس لیے آپ کو یہ تو اچھی طرح آپ مدرسہ پڑھے ہیں ماشاءاللہ، مدارس کے بچے جو ہیں اچھی طرح عربی کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بولنے میں دقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے مدارس میں، اور میں نے تو بہت سے مدارس کو اس کے بارے میں جو ہے بتایا بھی ہے کہ لازمی جو ہے جو مدارس کے بچے ہیں، جو عربی جو مدارس کے استاد ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ عربی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، 2 منٹ بھی بول نہیں سکتے، نہ تو مدارس کے اساتذہ بولتے ہیں اور نہ ہی مدارس کے بچے بولتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں یہ دقت ہوئی جا کے کہ وہاں پہ لیکچر عربک میں ہے یا انگلش میں، نہ تو ہماری انگلش اچھی تھی نہ ہماری عربک اچھی تھی، اس لیے پھر وہاں پہ 2 سال کا ہم نے جو ہے وہ کورس کیا، عربک کو سیکھا اور انگلش کو سیکھا۔ عربک ہمارے لیے آسان تھی اس لیے کہ ہم نے پڑھی تھی، اور انگلش بھی اتنی ہمارے لیے مشکل نہیں تھی کہ ہم نے ایف اے کیا تھا اس لیے۔ تو وہاں پہ جا کے پھر مجھے ایڈمیشن ملا بی اے آنر میں عربک میں، لیکن وہاں پہ انگلش کے ساتھ پیریڈ ہوتے تھے نا، تو انگلش وہاں پہ کچھ ہمیں جو ہے سمجھ آنی شروع ہوئی، اور عربک جو ہے سارا لیکچر وہاں پہ عربک میں ہوتا تھا، کوئی وہاں پہ اردو میں نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اساتذہ بڑے محنتی تھے، لیکن دورہ حدیث کرنے کے بعد جس وقت ہم اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل میں پہنچے، وہاں پہ 70 ممالک کے لڑکے ہیں، تو وہاں پہ جا کے ہمیں یوں ہی لگا جیسے ہم بالکل پہلی کلاس میں آئے ہیں یہاں، یعنی حالانکہ ہم نے دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث کرنے کے بعد جی سارا کچھ کیا ہے، فاضل عربی بھی کیا ہے، فاضل عربی بھی کیا ہے، اس کے بعد ہمیں ظاہرہ یونیورسٹی ذرا ہائی لیول کی، ہماری سوچ سے یہ اوپر کی تعلیمیں ہیں نا، تو وہاں پہ جس وقت ہمیں گئے تو وہاں پہ ہمیں یہی لگا کہ بھئی ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، 8 سال کا زمانہ ہم نے مدارس میں لگایا، 2.5-3 سال میں حفظ کیا، تو 11 سال تک ہم پڑھتے رہے لیکن ہمارے پاس کوئی علم نہیں آیا، کچھ چند معلومات آئی، تو پھر وہاں پہ ایڈمیشن ہوا، وہاں پہ پھر اللہ کا شکر ہے کافی زیادہ، یعنی کہ مدارس پڑھے ہوئے لڑکے جو ہیں ان کو ضرور یونیورسٹی میں کم از کم بی اے آنر ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وفوق کل ذی علم علیم، جیسے ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، لیکن مدارس کی حد تک تعلیم ختم نہیں ہوتی، اطلب العلم من المہد الی اللحد جیسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف وہاں پہ میں نے بی اے کیا، بی اے کے بعد مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے ماسٹر میں وہاں پہ ایڈمیشن ملے گا،
ڈاکٹر فضل الہی صاحب جو ہیں مولانا احسان الہی ظہیر کے بھائی تھے، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ اسلامک یونیورسٹی میں حدیث کے بہت بڑے محدث تھے وہاں پہ، اور یہ ماسٹر والے لڑکوں کا ایڈمیشن سے پہلے یہ انٹرویو لیتے کہ کون سا لڑکا ہے جو ماسٹر میں جا بھی سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا نا، کیوں وہ ذرا ظاہر ہے تھوڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے بڑا۔ وہ باہر کیا، میں نے جس وقت میرا ادھر سے جو ہے دورہ حدیث کے آخری پیپر تھا، اس دن اسلامک یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا، یعنی ایک دن بھی ضائع نہیں ہوا، پہلا دن تھا بی اے کا انٹرویو کے لیے، وہاں پہ چلے گئے، پیپر دیتے ہی سیدھا وہاں پہ چلے گئے، اور بی اے کے فائنل، بی اے آنر کے ایکول ٹو ایم اے ہوتی ہے نا، بی اے آنر کے فائنل پیپر کے ساتھ ہی نیچے انٹرویو تھا میرا جو ہے وہ ماسٹر کا، اور ڈاکٹر فضل الہی جو ہے حفظہ اللہ اور ایک اور استاد تھے، وہ دونوں میرے انتظار میں تھے، کیوں وہ پابند تھے کہ جتنے لڑکوں کا نام ہے انہوں نے انٹرویو لینا تھا، چاہے ان کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا یا 2 گھنٹے انتظار۔ یونیورسٹی کا رول یہ تھا کہ جو بی اے عربک میں ہے، جو عربک فیکلٹی میں ہے، وہ اصول الدین فیکلٹی میں نہیں جا سکتا، جبکہ میں بی اے آنر عربک فیکلٹی میں کر رہا تھا، آگے ماسٹر جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا تھا اصول الدین میں فی قسم الحدیث، یعنی اس کی مختلف جو ہے تخصصات ہوتی ہیں کلیات میں۔ تو مجھے یہ بھی ڈر تھا، میرے جو اساتذہ تھے انہوں نے مجھے کہا آپ کے فائنل پیپر ہے بی اے آنر کے، آپ اچھی طریقے سے جو ہے ٹینشن فری ہو کے آپ پیپر دو، پتہ نہیں ماسٹر میں ایڈمیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کی فیکلٹی عربک ہے، آگے آپ نے اپلائی کیا ہے اصول الدین میں۔ تو باہر کیف 1 گھنٹے کے بعد یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب یہ باہر آوازیں دیتے رہے، اور میرا نام بھی لکھا تھا، میں اوپر پیپر دے رہا تھا، جو میرے ساتھ والے لڑکے تھے ان میں سے کسی نے ان کو جا کے بتایا کہ وہ لڑکے کے فائنل پیپر ہیں اوپر، وہ پیپر دے رہے ہیں تو اس لیے ابھی ٹائم لگ جائے گا۔ باہر کیف وہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ انتظار کیا پورا گھنٹہ، جو ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ تک انہوں نے انتظار کیا، میں پھر نیچے آیا۔ برکف میرے ساتھ وہ بڑے ناراض بھی ہوئے، غصے بھی ہوئے، ان کو میں نے کہا کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں، ابھی نہیں میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا میں گجرانوالہ، وہ کہتے ہیں سمعت انک فوق، عربک میں انٹرویو تھا، کہتے ہیں میں نے سنا کہ آپ فوق وسیارتک تجری علی السطح، اور تیری گاڑی اوپر چلتی ہے۔ بار کیا وہ ناراض ہوئے کہ میں نے 1 گھنٹہ آپ کا ویٹ کیا، آپ نے کیوں اتنا لیٹ کیا؟ پھر میں نے ان کو سیدھی بات بتائی، میں نے کہا جی یہ میرا معاملہ تھا، اس سے انہوں نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ بار کیا انہوں نے مجھے لمبا انٹرویو لیا، ٹھیک ہے، مجھے پوچھا کہ کہاں پہ پڑھتے رہے ہو، کیا آپ نے حدیث سے جو ہے اسپیشلائزیشن آپ نے حدیث میں کرنی ہے، کیا حدیث کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ میں نے کہا جی اتنا ہی پتہ ہے جتنا مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ کیا انہوں نے کوئی سخت سوال تو نہیں کہ 1 گھنٹہ آپ نے ان کو انتظار کروایا اسی حوالے سے؟ نہیں، وہ اس حوالے سے پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میرے ساتھ سزا کے طور پہ کیا کیا نا۔ وہ پھر انہوں نے مجھے پوچھا کوئی حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں نا، کہ غریب حدیث کون ہے، صحیح کے لیے شرائط کون سی ہیں، تدلیس کتنی قسم کی ہے، ایسی باتیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے موقوف کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے کہا آپ نے اصطلاحات الحدیث کے اوپر جو کتابیں ہیں ان میں سے آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ پھر ان کو میں نے بتایا کہ میں نے مصطلح الحدیث جو ہے ڈاکٹر محمود الطحان، وہ میں ان سے خود ملا بھی ہوں، وہ ہماری یونیورسٹی میں بھی آئے، ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ، تو میں نے کہا ان کی کتابیں پڑھی۔ باقی اب انہوں نے مجھ سے لمبی تعریفیں بھی سنی۔ سختی پھر یہ ہوئی تھی کہ جو بھی لڑکا ماسٹر میں آئے اس کے لیے UR سبجیکٹ تھے، یعنی یونیورسٹی ریکوائرمنٹ، آپ کو فیکلٹی میں جانے سے پہلے یونیورسٹی ریکوائرمنٹ کے جو سبجیکٹ ہیں وہ آپ کو لازمی پڑھنے پڑتے ہیں، وہ 4 دے دیں، 5 دے دیں، 10 دے دیں، وہ آگے جو ہے انٹرویو لینے والے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جتنے دے گے ان کی شفقت ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹل سبجیکٹ ہوتے ہیں 22 سبجیکٹ تھے، لیکن وہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے غصہ میرے اوپر کیا، انہوں نے ہاں جی شفقت فرمائی غصے کے ساتھ، انہوں نے مجھے 22 سبجیکٹ پورے لیے، انہوں نے کہا یہ آپ نے پورے 22 سبجیکٹ جو UR ہیں یونیورسٹی ریکوائرمنٹ کے، یہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ سبجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیوں میں جو ہے بہت زیادہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، ایک سیمیسٹر جو ہے وہ بڑا مشکل کا معاملہ ہوتا ہے،
تو بارکیف میں پھر جو ہے نا ان سے کہا، انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ 22 کے 22 سبجیکٹ پڑھنے، اس کے لیے مجھے 3 سیمیسٹر جو ہے اور سمر کے اندر بھی مجھے پڑھنے پڑے، وہ صبح و شام میں نے لے کے 3 سیمیسٹر میں یو آر جو سبجیکٹ تھے وہ میں نے الحمدللہ سارے کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مجھے ماسٹر کی فیکلٹی میں انہوں نے بھیجا، تو وہاں پہ پھر ماسٹر کیا، اور جو وہاں پہ جتنے بھی اساتذہ تھے، کوئی بھی ہمارا استاد جو تھا وہ پاکستانی نہیں تھے۔ اردن کے استاد تھے، لبنان کے تھے، مصر کے تھے، سودان کے میرے مشرف تھے سودان کے، اور کچھ سعودی عربیہ کے تھے، اور کچھ جو ہیں یعنی یہ قطر سائڈ کے جو تھے یہاں کے بھی تھے، اور کچھ روسیہ کے استاد تھے، یعنی رشیا کے کچھ استاد تھے۔ تو بارکیف بڑے اچھے اساتذہ تھے، بڑی اچھی پاکستانی اساتذہ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان پہ اعتماد نہیں کرتے؟ نہیں، ماشاءاللہ پاکستانی اساتذہ بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن یہ اساتذہ بی اے عربک تک تو جو کلاسز تھی وہاں پہ پاکستانی تھے، لیکن ہمارے ایک تفسیر کے استاد تھے ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، ان کا جو وہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، وہ پاکستانی تھے، وہ ہمیں صفوت التفاسیر کا سبق جو ہے وہ ہمیں پڑھاتے، باقی ان کی شفقت تھی، جب وہ کلاس میں آتے تو وہ مجھے کھڑا کرتے کہ بھائی آپ جو ہے ان کو تفسیر کا سبق پڑھاؤ، وہ ہمارے پاکستانی استاد تھے۔ بارکیف جتنے بھی اساتذہ تھے بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ۔ پھر جو ہے وہاں پہ ماسٹر کا امتحان دیا، اور ساتھ ہی جو ہے پھر ایم فل کے لیے کچھ زیادہ ٹائم چاہیے، ماسٹر تو عام ایک ڈگری ہے، لیکن ایم فل کی ڈگری جو ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے ایم فل کی ڈگری تب ملتی تھی جس وقت آدمی جو ہے ایک سبجیکٹ ہوتا، سبجیکٹ کے اوپر آپ کو تھیسس لکھنے تھے، تب ایم فل کی ڈگری ہونی تھی۔ میرے جو مشرف تھے وہ سوڈان کے تھے، ڈاکٹر جو ہے فتح الرحمن القرشی، وہ ساتھ میرے ساتھ تعاون کرتے، وہ پھر میں نے جو ہے وہاں پہ رسالہ لکھا، تھیسس جو لکھے، وہ مجھے سبجیکٹ ملا امام حیثمی کی کتاب ہے مجموع الزوائد۔ مجموع الزوائد جبکہ وہ 6 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں معاجم ثلاثہ ہیں، مسند ابی اعلیٰ، مسند احمد، اور جو ہے یہ کتابیں ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ اور امام ابن حیثمی نے نہ تو راویوں پہ حکم لگایا اور نہ ہی امام حیثمی نے روایت پہ حکم لگایا، انہوں نے بس نیچے لکھ دیتے رجالہ ثقات، یا ایسی کوئی بات لکھ دیتے رجالہ صحیح، رجالہ ثقات، لیکن ان کے اوپر تحقیق نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں جو سبجیکٹ ملا وہ مجموع الزوائد جو حدیث کی کتاب ہے، اس سے باب الجہاد سے لے کے باب الحج فی سبیل اللہ یہاں تک جتنی روایات ہیں، ہر ایک روایت پہ تحقیق کرو گے، ہر ایک روایت کی تخریج کرو گے، جتنے اس میں راوی ہیں ہر ایک راوی کی تخریج کرو گے، پھر ہر ایک راوی پہ حکم لگاؤ گے، پھر ہر ایک روایت پہ حکم لگاؤ گے جن کے اوپر آج سے پہلے روایات پہ حکم نہیں لگا، ایسی روایات جن کے اوپر حکم نہیں لگا۔ دوسرا پھر جو تھیسس کا معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، نہ تو یہ گوگل سے ہم لکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، جو بھی کتاب ہو اس کتاب کا باقاعدہ صفحہ، اس کا طبع، اس کا حوالہ، اس کا جہاں سے وہ نشر ہوئی ہے، وہ A to Z مکمل معلومات جو بھی ہم نے لکھنی ہے اس کے اندر لکھی جاتی ہے، اور اپنی تیاری کے ساتھ جو ہے ہاں جی۔ وہ پھر اللہ کا شکر الحمدللہ کچھ ایسی کتابیں تھیں، جبکہ پاکستان میں مجھے کتابیں نہیں ملی تھیں نا تھیسس کے لیے، کہ ایسے راوی تھے جن کے اوپر امام حیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا لم اعرف، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا ہمارے لیے کہ جب امام حیثمی نہیں جانتے تو ہم جیسے انسان کیسے ان کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں۔ باہر کے تحقیق کی پھر جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں کچھ بکس ایسی ہیں وہ اس سبجیکٹ کے اوپر لکھی گئی ہیں جن کے اوپر امام حیثمی نے کہا ہے لم اعرف، میں ان کو نہیں جانتا۔ وہ پھر اس وجہ سے آ کے میں مدینہ منورہ گیا، وہاں پہ جا کے پھر میں نے اپنے تھیسس جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے۔ جو مسجد نبوی کا کتب خانہ ہے، مکتبہ ہے، وہ بہت بڑا مکتبہ ہے، وہاں پہ پھر مجھے ایک کتاب ملی جس کا نام ہی تھا لم اعرف،
الروات الذین لم یعرفہم الامام الحیثمی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں سے مجھے 3 راوی ایک کتاب میں سے ملے. 3 راویوں کا مل جانا یہ میرے لیے بہت بڑا کام تھا. تو آپ گئے بھی اسپیشل وہ اتنی دور؟ جی، بس وہ ایک ہی کتاب تھی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ کتاب جو ہے مجھے مل سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ نایاب ہو چکی ہے، نادر ہے، ہم مکتبہ سے باہر نہیں جانے دیں گے یہ کتاب. ہاں اتنا ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ہم آپ کو سی ڈی پہ دے سکتے ہیں، سکین کر کے ہم آپ کو فوٹو کاپیاں دے سکتے ہیں. پھر وہ طبع فوٹو کاپیاں وغیرہ جو ہے پھر جو ہے وہ انہوں نے مجھے کروا کے دی. پھر وہ وہاں سے میں نے مجھے 3 راوی جو ہیں وہ سارے ملے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے وہ کتاب جو ہے وہ نئے سرے سے کتاب چھپ چکی ہے. یہ پھر تھیسس جو ہے میں نے تقریباً 4 سال کے عرصے میں یہ 700 صفحے کے 200 سے زیادہ راوی ہیں ان کے اوپر یہ تحقیق پہ میرا ٹائم لگا، 4 سال کا ٹائم لگا. اچھا، وہ کتاب بھی دکھا دیں. جی یہ کتاب جو ہے یہ عربک میں ہے. یہ اس کو اوپر لکھا ہے من کتاب الرواة الذين تكلم فيهم الإمام الحيثمي جرحا وتعديلا في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دراسة ومقارنة من كتاب الجهاد باب فضل الجهاد إلى باب الحرص في سبيل الله. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ میرے مشرف ہیں کہ انہوں نے جو ہے میرے ساتھ تعاون کیا. اس کے بعد وہ تو ایک سیمینار ہوتا ہے، اس میں 4 بڑے ڈاکٹر آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. جس وقت فائنل جو تھا سیمینار اس میں 4 بڑے ڈاکٹر تھے جو فارمر تھے سارے. ایک کتاب ان کے پاس تھی، ہر ایک کے پاس. ایک ہمارے جو مشرف تھے ان کے پاس تھی، ایک میرے پاس تھی. وہ ایسے کتاب پکڑ کے مجھے ایسے ہی کھولتے، کہتے جی نکالو صفحہ نمبر 44. ٹھیک ہے، اس میں سے پڑھو یہ راوی کون ہے اور آپ نے کہاں سے لکھا ہے، کدھر سے لکھا ہے. وہ دیکھتے تھے کیا انہوں نے کسی اور سے نقل تو نہیں کی. ٹھیک ہے، عام جو ہے نقل چل جاتی ہے، لیکن یونیورسٹیز میں جو ہے وہ قلم کی مار دیتے ہیں، وہ مار جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ نکل 3 گھنٹے تک پورے میرے تھیسس کے اوپر میرے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو کرتے رہے، پوچھتے رہے. آخری سوال جو تھا وہ بڑے لمبے سوالات تھے، بس میں آپ کو ایک سوال بتا دوں. آخری سوال جو تھا وہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے اقسام الحدیث میں سے میں نے لکھا الغیلانیات. انہوں نے کہا ما ہی الغیلانیات، یہ کیا ہے غیلانیات، یہ کیا ہے. پھر یہ بڑا مشکل سا سوال تھا ذرا اس زمانے میں. انہوں نے پھر میرا مشرف جو تھے وہ میری طرف دیکھتے کہ کیا بھائی یہ سوال کا جواب دیتے ہیں یا کہ نہیں دیتے. اللہ کا شکر ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ محمد ابن غیلان یہ ایک ہی شاگرد ہے صرف امام مالک کا. ٹھیک ہے، اور ان کی جو روایات ہیں ان کو جو اس نے روایتیں کی ہیں ان کو غیلانیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہمارے مشرف تھے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت زیادہ سوالات ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر ڈگری کے لیے اپلائی کیا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ایم فل کی ڈگری مل جائے. اس میں پھر ساری فصلیں میں نے الگ الگ لکھی ہیں، ضعفاء کو الگ لکھا ہے، جبکہ امام حیثمی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا نا. انہوں نے صرف روایت کو درج کیا اور آگے جو ہے راویوں کے بارے میں صرف 2 کلمات لکھی. پھر اس میں سے میں نے ضعفاء کو الگ کیا ہے، جو راوی صحیح ہیں ان کو الگ کیا ہے، جو مدلسین ہیں ان کو الگ کیا ہے، جو صدوق ہیں ان کو الگ کیا ہے. اب زیادہ تر ہم اپنے علم سے کسی راوی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. جتنے یہ جو ہے جرح و تعدیل کی کتابیں تھیں ان میں سے سب کے اقوال ہم ذکر کرتے. جیسے میں مثال کے طور پہ قال ابن معین ثقہ، اب ابن معین نے اس راوی کو ثقہ کہا. وقال ابو حاتم ثقہ، ابو حاتم نے بھی ثقہ کہا. وقال ابن شاہین ثقہ، اور ابن شاہین نے بھی اس کو ثقہ کہا. وقال الذهبي ثقة وثقه جماعة، امام ذہبی فرماتے ہیں اس راوی کو پوری جماعت نے ثقہ کہا ہے.
قال ابن عدی لم ار له حدیثا منکرا، امام ابن عدی فرماتے ہیں اس بندے کی میں کوئی حدیث جو ہے وہ ایسی نہیں دیکھی. اور ایسے اس کے بعد الحکم علی الراوی بحث ابن حکیم سکا وہو کما قال الامام الہیثمی، ایسے لکھ کے یہ پھر اس راوی کے اوپر پورا دراسہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے، کہ کتنا، یعنی ایسا یہ معاملہ جو ہے ایک تو نازک معاملہ ہے اور بہت ہاں زیادہ یہ محنت- قوات کا معاملہ ہے، اور روایت پہ حکم لگانا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. یہ کتاب کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بھی کتاب خریدیں اور اس کا بھرپور جو ہے نا وہ مطالعہ کریں. آگے یہ بتائیے حضرت کہ بہت سارے جو ہے نا ہم نے لوگوں کو دیکھا، علماء کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. تو آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، پھر بھی پروفیشن جو ہے وہ اپنی دینی تعلیم کو بنایا اور اب تک جو ہے نا وہ دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو کہ کیا جو ہے نا ان کو دین کی طرف جانا چاہیے، دنیا کی طرف، یا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھو دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو دنیا پہ دین کو مقدم کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. دین کو دنیا پہ مقدم کرنا چاہیے. دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں، جی لیکن دین کے بغیر تو بالکل ہی گزارا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اس لیے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، جی انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے. یہ ہمارے والد صاحب ظاہر عالم تھے، انہوں نے ہمیں دین کی طرف ہی لگایا. انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ جاری رہے. ہمیں آپ کے کسی کام کی ضرورت نہیں، آپ دین کی طرف جتنا ہو سکتا ہے آپ اس طرف جاؤ. ورنہ اگر دنیا کا معاملہ ہوتا، مجھے تو فیملی سمیت انگلینڈ کا ویزا دیا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہم نے جو ہے اس چیز کو ترجیح نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. جی بالکل، یہ بہت جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کا اس طرف آنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پاکستان سے جو ہے نا وہ مدارس سے، یونیورسٹی سے مدینہ یونیورسٹی تک کا سفر کیسا رہا تھا اور کس طرح جو ہے نا آپ وہاں پہنچے؟ جی حضرت، پہلے جس وقت میں یونیورسٹی میں تھا وہاں سے کچھ لڑکوں کے ایڈمیشن وہاں بھی ہوئے، جی لیکن وہ ان لڑکوں کے یعنی کہ جن کے پاس سورسز تھے، سارا کچھ تھا، وہ جانے. ہمارے پاس اتنے زیادہ سورسز نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہلی دفعہ میں عمرے پہ چلا گیا. عمرے پہ جا کے میں نے انٹرویو وغیرہ دیا نا. انہوں نے مجھ سے بڑا لمبا انٹرویو لیا، مدینہ یونیورسٹی والوں نے. ام القرآن لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سب کو پیار ہے، لمبے لمبے انٹرویو ہوتے ہیں. الحمدللہ، بلکہ کافی لمبا. جی انہوں نے مجھے کلمات کہے، یا شیخ اللہ کا ہدایت کرے. آپ کو تو ویسے ضرور جی کیا فون میں جو میں مناسب نہیں سمجھتا. اور کیا اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جو ہے ہمیں 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے انٹرویو دیا. اس کے بعد پھر مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا ایڈمیشن نہ ہو. پھر میں نے وہاں کا ویزا خریدا، اچھا میری شادی وہاں پہ ہوئی، ٹھیک ہے، میں نے ویزا خریدا. اس کے بعد پھر جو ہے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا، ویسے تو وہ دیتے تھے نا جی جی وظیفہ، لیکن میں اپنے ویزے کے اوپر، میرا اپنا ورک ویزا تھا، نکاح کے بعد مجھے جو انہوں نے دیا کچھ میں نے نکالا مارکیٹ. وہ پھر جو ہے وہاں پہ پڑھتے رہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی پھر میں نے حرم میں ایڈمیشن لیا. تو میں نے کہا ہمارے لیے بڑی سعادت مسجد نبوی کی ہے، ٹھیک ہے، چاہے مدینہ یونیورسٹی ہے لیکن جگہ جو اصل ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے نا. پھر مسجد نبوی میں تجوید جو ہے وہ میں نے مسجد نبوی میں پڑھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور مسجد نبوی کے کورسز الگ ہیں نا، وہ علماء کے لیے کورس ہیں. وہاں پہ ایسے نہیں پڑھاتے جیسے یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. وہاں پہ جو ان کا طریقہ کار ہے، اگر یہ کتاب ہے، یہ کتاب مکمل طور پہ حفظ کرنے کی صلاحیت آدمی رکھتا ہو. وہاں پہ جتنی بھی انہوں نے مجھے کتابیں پڑھائیں وہ ساری کتابیں حفظ کی، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مشرف تھے مسجد نبوی کے امام اور خطیب ڈاکٹر عبد المحسن القاسم، جو ہے آج بھی ماشاءاللہ وہ وہاں پہ ہیں، پڑھا رہے ہیں. وہ ہمارے میری جو حرم مسجد نبوی کی سندیں ہیں
ان کے سائن میری ان سندوں کے اوپر ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے مشرف تھے، ان کے انڈر میں یہ سارا سسٹم تھا، ان سے ہم پڑھتے رہے۔ باقی ایک اور کتاب تھی الفقہ الاسلامی، وہ جو تھے الشیخ المطیری تھے، اور ان کے پاس ایک بڑے شیخ آتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ بھی ہم نے سبقاً وہاں سے پڑھی کتابیں نا۔ پھر بدر عبد المحسن العباد جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، جبکہ ان کو تقریباً 45 سال کا زمانہ ہوا ہے جو جامعہ اسلامیہ میں حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ بھی حرم میں آ کے پڑھاتے، ان سے بھی ہم پڑھتے رہے۔ پھر شیخ الشنقیطی جو ہیں، ان کی تفسیر ابھی بھی ہے ضیاء القرآن، ان کے لڑکے جو ہیں شیخ شنقیطی خود فوت ہو گئے ہیں، مختار الشنقیطی، وہ جو ہیں وہ ابھی پڑھاتے ہیں، ان سے کچھ استفادہ کیا۔ پھر استاد حمادہ ہے، یعنی بہت سے اللہ کا شکر ہے تقریباً 40 کے قریب جو ہیں وہ اساتذہ ہیں جن سے ہم وہاں پہ پڑھتے رہے۔ اور پھر مدینہ یونیورسٹی کے جو لڑکے تھے جو سٹارٹنگ والے تھے، وہ پھر حرم میں آ کے میرے پاس پڑھتے، ان کو پھر میں وہاں پہ حرم میں پڑھاتا اور خود بھی پڑھتے، ان کو بھی پڑھاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے ہمیں دی۔ ویسے ایک بات بتائیں، یہ ماشاءاللہ اتنے سارے معاملات، صحیح، تو آپ کو نیند بھی آتی ہے کہ نہیں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے، ہم تو آرام سے رات کو نیند کو سوتے ہیں، دن کے ٹائم پہ کچھ اتنا ہے وقت کیسے مل جاتا ہے یہ سارے معاملات میں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور کوئی ہمارا اتنا خاص نہیں ہے، یہی معاملہ ہے پڑھنے پڑھانے کے۔ فی الوقت آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ فی الوقت ابھی تو یہ ہے کہ میں ابھی کچھ کورونا کی وجہ سے آ کے فلائٹس بند ہیں، ورنہ اس موسم میں سعودی عرب ضرور مجھے جانا ہوتا ہے نا، ہر سال 2 دفعہ، لیکن اس دفعہ اس کورونا کی وجہ سے آ کے کچھ معاملہ اس طرح کا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے ترجمہ کلاس ہو رہی ہے ڈیلی، یہاں پہ آن لائن بھی چلتی ہے ہمارے نا، وہ بھی ڈیلی ہو رہی ہے، اور پھر کچھ بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں پہ کچھ سبق وغیرہ جو ہے وہ میں خود پڑھا رہا ہوں، پھر کچھ گھر کی مصروفیات بھی ہیں، پھر کوئی مجھے تو جانا۔ آپ کا یہ سن تو ایسے لگتا ہے کہ آپ باقی سب کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے، بالکل بس یہی کام کرنا ہے، پڑھنے پڑھانا ہے۔ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، دوسرے بھی ساتھ ساتھ کام چلتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کام کی طرف درس و تدریس بھی اور ساتھ خطابت بھی، کچھ پروگرام بھی، یہ بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت بات ہے۔ آخر میں یہ بتائیے کہ ربیع الاول چل رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کچھ جو ہے وہ بتانا چاہیں؟ جی بالکل، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ اسی طرح عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جی جس طرح کے 12 مہینے ہیں، جی باقی جو 4 مہینے وہ فضیلت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ربیع الاول کو لوگ فضیلت کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ کے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں جس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے، جی بالکل، تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، لیکن صرف اعتراض اس بات پہ ہے کیا یہ خوشی نبی علیہ السلام نے خود کی، یا آپ نے صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا، یا آپ کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی اس طریقے سے عید، جشن میلاد النبی کا کام کیا ہے؟ اگر دیکھو دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت، جو صحابہ سے ثابت، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دین، اس وقت دین نہیں تھا، آج بھی وہ دین نہیں، جو اس وقت دین تھا وہ آج بھی دین، جو نیکی تھی وہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھائی، جو نیکی تھی وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی، اس لیے یہ جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں، عند جماہیر العلماء، جو جمہور علماء ہیں ان کے ہاں وفات کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، وفات کے اوپر لوگ متفق ہیں، لیکن پیدائش کے اوپر بہت بڑا اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے کہا 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 10 محرم، 10 رمضان، 4 ربیع الثانی، اور یہ سارے اقوال مختلف ہیں۔ پیدائش کے ٹائم پہ چند لوگ پاس موجود تھے،
لیکن وفات کے ٹائم پہ تو ہزاروں صحابہ جی تھے۔ بالکل، اس لیے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یا الثانی عشر من شہر ربیع الاول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو یوم الاثنین سوموار کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ ہم تو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ لوگ میلاد کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس کو ثواب سمجھنا اور پھر خاص نبی علیہ السلام کی وفات کے دن میں یہ جشن منانا، یہ جو ہے اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملتا ہے کہ وہ سمار کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح۔ اور صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں سے ہاں پیدا ہوا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں، جو طریقہ آپ نے بتایا وہ نہیں کر رہے۔ ہاں بالکل، اصل طریقہ تو وہ ہے جی۔ نبی علیہ السلام سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے نا، تو سوموار کے بارے میں آپ نے فرمایا ولدت ھذا اليوم، میں دوسری روایت میں تھا ولدت یوم الاثنین، میں جو ہے یوم الاثنین کو میری پیدائش ہوئی۔ اب خوشی کیا ہے، آپ نے روزہ رکھا، جی بالکل بالکل اگر ہمیں خوشی ہے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، بالکل ایسے ہی۔ تو جس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن جو ہے کوئی بھی عید نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے، اس لیے۔ اور میں آپ کو ایک، چلو آپ کے توسل سے میں ایک آپ کو فتویٰ بتا دوں، جو حجاز کے جتنے بھی علماء ہیں جی اس میں شیخ بن باز ہیں، شیخ العثیمین ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، بڑے 5 مفتیان اعظم ہیں، جی اور فتاوی علماء البلد الحرام ایک، دوسرا اللجنۃ الدائمہ اس کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا لأن حفلة میلاد النبی ما ثبتت من الکتاب والسنت ولا من الادلة الشرعیہ، یہ جو میلاد النبی کا جشن ہے یہ نہ کتاب نہ قرآن یا سنت سے ثابت ہے، ولا من الصحابہ ولا من التابعین، اور نہ یہ صحابہ اور نہ تابعین سے یہ چیز ثابت ہے، بل لأنها بدعۃ محدثۃ، یہ ایک نئی بدعت ہے، والواجب علی المسلمین، مسلمانوں کے اوپر یہ بات واجب ہے، ترک ذلک والحذر منہ، اس کو چھوڑ دینا اور اس سے بچتے رہنا۔ یہ فتاویٰ میرے پاس ابھی موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، یعنی اتنے سخت کلمات ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ جگہ دنیا میں مکہ اور مدینہ ہے، جی بالکل ایسے ہی، یہی جگہ ہے۔ بالکل اب مکہ شریف میں ایسا کام کیوں نہیں ہوتا، اور مدینہ شریف میں ایسا کام کیوں نہیں ہوتا؟ جو نبی کے شہر میں رہنے والے جی ہیں بالکل، وہ لوگ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں کو، جس وقت فرمایا کہ 9-10 محرم کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا احق اکثر منکم بموسیٰ، بالکل بالکل میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے، مدینے والے ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ایسے ہی، اگر یہ ثواب اور نیکی ہوتی تو لازمی مدینے والے کرتے۔ اس لیے میں نے نبی علیہ السلام سے لے کے کنگ عبداللہ تک حجاز کی سرزمین میں جتنے بھی خلفاء آئے، جی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی، یہ جو ہے حضرت حسن امیر معاویہ، یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، عباسی، عثمانی، یہ سارے جتنے بھی خاندان آئے ہیں بنو امیہ والے، آج تک کنگ عبداللہ تک جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں سب کو میں نے اس کتاب میں شمار کیا ہے کہ بھائی صحابہ سے لے کے آج تک حجاز مقدس اور مدینہ منورہ کی سرزمین کے اوپر ایسا کام نہیں ہوا، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ میں نے کتاب حقیقت المیلاد کے نام سے جلدی میں اسی طرح لکھی ہے، اور اس میں 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے، 10 صحابہ کا، کہ بھائی ان سے یہ چیز اور دوسرے صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں، اور پاکستان اور انڈیا میں یہ چیز کب آئی جبکہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اور پرانے لوگوں کے ہاں 12 وفات یہ مشہور جی ہے، بالکل، اس لیے کہ یہ پیدائش کا دن نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے جو ہے انحراف کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، کیوں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک بات دوسری کہ کسی امام میں سے 4 دنیا کے اوپر فقہ کے اعتبار سے 4 مذاہب، عند الحنابلہ وعند الشوافع وعند الممالک وعند الاحناف، کسی کے نزدیک بھی یہ معاملہ نہیں۔ یہ لوگ جو منانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں احناف کا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی یہ کتاب ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حوالوں کے ساتھ اردو میں موجود ہے۔ یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا جو نا موقع ہے، ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ بھی یہ کتاب ضرور خریدیں۔ حضرت
لاسٹ میں بتائیے کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، نوجوانوں کو، علماء کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوری آپ کا ٹائم ہم نے زیادہ لے لیا، ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس چینل کے ساتھ وہ راغب رہیں یا اس چینل کے ساتھ جس میں دین اور اسلام کی اشاعت رہے. دیکھو ایک پودا ہے، اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. ایمان کو اگر قرآن کا پانی نہ ملے تو ایمان خشک ہو جاتا ہے. علماء کے لیے یہ نصیحت ہے، میں اس قابل نہیں کہ نصیحت کروں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کو یہ چاہیے اپنی اپنی مساجد میں لازم جو ہے وہ قرآن کا ایک ٹائم پہ ضرور درس، تاکہ لوگوں کو رغبت جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف ہو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے جو بھی دینی ہمارے طلباء اسٹوڈنٹ ساتھی ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کم از کم وہ کچھ نہ کچھ عربک کورسز جو ہے وہ ضرور کریں، اور مدارس میں بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ہے لڑکوں کو کم از کم وہ بات چیت کسی کے ساتھ عربک میں کر سکیں، عربی کی کتاب جو ہے وہ بآسانی پڑھ سکیں، اس کی شروحات کی ان کو ضرورت نہ ہو. مدارس کے اندر بھی یہ جو ہے عربی ہونی چاہیے تاکہ آپس میں بول چال بھی ہونی چاہیے. باقی تو ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو باقی آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے، اور دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا بھی دے اور آپ کو توفیق بھی دے، مزید آپ کے اس کام میں برکت دے، اور جو ہے آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آخر دعوانا جی یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا یحییٰ فاروقی صاحب، جن سے ہم نے جو ہے نا بہت سارے سوالات کیے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جوابات دیے اور نصیحتیں وغیرہ کی. تو انشاءاللہ جب تک یہ پاکستان میں ہے ہم انہیں پھر جو ہے نا وہ تکلیف دیں گے کہ دوبارہ ان سے کچھ معلومات مزید حاصل کر سکے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلی اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.